پاکستان جناب عمران خان صاحب، ممبران کابینہ، اراکین پارلیمان، میری بہنوں اور بیٹیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج بحیثیت ایک خاتون ممبران پارلیمنٹ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں خواتین کے عالمی دن کو منا رہے ہیں۔ آج جو پیغام ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، یہ خواتین کی خود مختاری کا پیغام ہے، خواتین کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کا پیغام ہے، ایک ایسے قانون کے نفاذ کا پیغام ہے جس کا وعدہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ وزیر اعظم صاحب، ہم سب آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی سیاسی مصروفیت سے آج کے اس دن کو، اس تقریب کو بہت اہمیت دی۔ بحیثیت تحریک انصاف کی کارکن میں جانتی ہوں کہ خواتین کی معاشی خود مختاری، خواتین کو تعلیم میسر کرنا، خواتین کو برابری کے حقوق دلوانا آپ کا عزم ہے۔ آپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان کی بچیوں اور خواتین سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا میں آپ کو وراثتی حقوق دلواؤں گا۔ آج اسلام آباد میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں وراثتی حقوق کے قانون کے نفاذ سے آپ نے اپنے اہم وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ آج خواتین کا عالمی دن دنیا بھر میں جوش سے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی ایک مضبوط جمہوریت ہے، ہم بھی اپنی آئینی اور قانونی ترجیحات کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان خواتین کی خود مختاری کو، خواتین کی معاشی خود مختاری کو کیسے مضبوط کر رہا ہے۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں نے اپنے سیاسی سفر کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے متعدد بار پاکستان کی خواتین کے حقوق کے اوپر بات کی، قانونی اصلاحات کے اوپر بات کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے مجھے اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے نوجوانوں کو، بہت سارے ممبران پارلیمنٹ کو ہمیشہ تلقین کی، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ اپنے لباس کے اوپر اور اپنی زبان کے اوپر فخر کرو۔ میں یہ بات یہاں پر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم عالمی دن کو منا رہے ہیں، تو ہم اپنی بچیوں اور بیٹیوں اور ماؤں کو کس قسم کے حقوق دینا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو وہ حقوق دینا چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر آئین میں درج ہیں، جو قرآن پاک میں درج ہیں، جو عالمی طور پر حقوق خواتین کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے اور اس کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں خواتین کو ملکیتی یا وراثتی حقوق کیسے ملے۔ سن 1922 میں برطانیہ میں خواتین کو وراثتی حقوق ملے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن پاک میں خواتین کے وراثتی حقوق کو واضح کر دیا گیا۔ سورہ نساء میں واضح کر دیا گیا کہ رشتہ داروں سے اور ماں باپ سے جو بچا ہے اس کے اندر ایک حصہ مردوں کا اور ایک عورتوں کا ہے۔ وزیر اعظم بارہا جس مدینہ کی ریاست کے طرز کے اوپر اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کی بارہا بات کرتے ہیں، اس اسلامی فلاحی ریاست کے اندر قرآن پاک میں خواتین کے دیے گئے حقوق کو ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں، اور جس وراثتی حقوق کے قانون کی ہم یہاں آج بات کر رہے ہیں وہ اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہ آپ کو وراثتی حقوق دیتا ہے، وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ آپ کی خود مختاری یعنی آپ کی امپاورمنٹ سے لنکڈ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو پاکستان کی خواتین کو خود مختار کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو قانون کی بالادستی سے جب ان کی حقوق کی پاسداری یقینی بنے گی تو وہ خود مختار ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب معاشی طور پر ہم ان کو خود مختار کریں گے، پاکستان کے اندر ایسے مضبوط قوانین کا نفاذ کر تو یقینی طور پر وہ خود مختار ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ان کو تعلیم دے کر جب ان کو پاکستان کے اندر برابری پر حقوق دلوائیں گے، ان کو برابر شہری بنائیں گے، وہ یقینی طور پر خود مختار بچیاں اور خواتین بن کر سامنے آئیں گی۔
آخر میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جس آگہی مہم کا ہم نے آج آغاز کیا ہے، جس وراثتی قانون کے نفاذ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ فاطمہ جناح یونیورسٹی کی خود مختار بچیاں، باشعور بچیاں اور بیٹیاں اس آگہی مہم کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کسی خاتون کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس سے اس کے وراثتی حقوق لیے جا رہے ہیں یا ان کو نہیں دیا جا رہا، تو آپ بھی اپلیکیشن کر سکتی ہیں۔ اس قانون کے اندر شک ہے کہ آپ وفاقی یا صوبائی محتسب کو درخواست دے سکتی ہیں، آپ ان کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے سامنے آ سکتی ہیں۔ اگر ہم نے بچیوں کو مضبوط کرنا ہے، اگر معاشی طور پر ان کو خود مختار کرنا ہے، تو ریاست اور ریاست کے سارے اداروں نے وزیر اعظم کی قیادت میں مل کر اس قانون کے نفاذ کو یقینی بنانا ہے۔ اس عالمی دن پر، خواتین کے عالمی دن پر یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم سب مل کر، ہم سب بہنیں، مائیں، بیٹیاں مل کر اپنے حقوق کی پاسداری کو اور اس قانون کے نفاذ کو یقینی بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ سماج کی ترقی و خوشحالی یقیناً سنویت کے فعال کردار میں ہیں، اور سنویت سے مراد مرد و زن ہیں۔ آج ہم ایک ڈاکومنٹری ملاحظہ فرمائیں گے، ایسی دستاویزی فلم کہ جس میں حقوق املاک کی فعالیت کے حوالے سے پیشکاری کی گئی ہے۔ ملاحظہ کیجیے حقوق املاک پر مبنی ایک دستاویزی فلم۔